پیارے عزیزان گرامین، آپ سبھی لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے اور آج ذی الحج کا پہلا جمعہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذی الحج کے شروع کے 10 دن سب سے ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین نے ان 10 دنوں کی بڑی اہمیت بتائی ہے۔ ان کے مطابق اگر ان 10 دنوں میں سے کسی بھی ایک دن انسان کوئی بھی دعا مانگے تو اللہ اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں آپ سبھی کے لیے ذی الحج کے پہلے جمعے کا ایک خاص وظیفہ بتاؤں گا، جس کے ذریعے عزیزان گرامین آپ کی پرانی سے پرانی جو 1 سال سے بھی حاجتیں پوری نہ ہوئیں وہ بھی پوری ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس وظیفے کو پڑھیے اور اللہ کے اوپر یقین اور توکل رکھیے، پھر دیکھیے آپ کی مرادیں کیسی پوری ہوتی ہیں، پھر دیکھیے آپ کی مشکلیں کیسے حل ہوتی ہیں، پھر دیکھیے آپ لوگ کیسے آپ کو بیماریوں سے شفا ملتی ہے، پھر دیکھیے آپ لوگ اللہ کی رحمت اور برکت کا کرشمہ، آپ کے کاروبار میں کیسی تیزی آتی ہے۔ تو یہ شاندار ویڈیو ہے، دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی نزدیک آ چکی ہے۔ اس بہترین ویڈیو پر آپ لوگ ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے جلدی سے جلدی شیئر کر دیں، جس سے کہ ذی الحج کے یہ شروع 10 دن جانے سے پہلے سبھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور خاص وظیفوں کا اہتمام کر سکیں۔ میرے عزیزان گرامین، ہمارے پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کے نزدیک ذی الحج کے شروع کے 10 دن میں کیے جانے والے عمل اور دنوں کے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ ان دنوں میں کیے جانے والے کچھ خاص اعمال بھی ہیں۔ جو خاص وظیفہ جمعے کے دن میں آپ کو پڑھنا ہے وہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگ ذی الحج کے شروع 10 دنوں میں کچھ قیمتی عمل کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ضرور سن لیجئے۔ ان 10 دنوں میں روزے کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، حج اور عمرہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، بلکہ نیت ہمیشہ یہ رکھیں کہ اللہ آپ کو بھی حج اور عمرہ نصیب فرمائے گا۔ ان 10 دنوں میں قربانی ضرور کرنا چاہیے۔ ان 10 دنوں میں ہی عید الاضحیٰ ہوتی ہے، جس کو بقرہ عید کہا جاتا ہے۔ اس دن میں قربانی ضرور کرنا چاہیے۔ اور ان شروع کے 10 دنوں میں آپ کو جب بھی وقت ملے آپ لوگ تکبیر پڑھتے رہیں اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ اور ایک خاص بات عزیزان گرامین، ان شروع کے 10 دنوں میں اپنے گناہوں کی معافی زیادہ سے زیادہ مانگنی چاہیے۔ ذی الحج کی 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک روزہ رکھنا سنت ہے، اور خاص طور پر 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، جو یوم عرفہ کا روزہ بھی کہلاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ انسان کے 1 سال کے پیچھے کے اور 1 سال آگے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب پیارے عزیزان گرامین، آپ لوگ وہ وظیفہ سنیے جو آپ لوگوں کو جمعے کے دن میں یعنی کہ ذی الحج کے پہلے جمعے کو پڑھنا ہے، جو کہ آج کا دن ہے۔ سب سے پہلے اس وظیفے کو پڑھنے کا ایک خاص وقت مقرر ہے جو آپ لوگ سن لیجئے۔ اس وظیفے کو ایسا نہیں ہے کہ جمعے کے دن میں آپ لوگ صبح میں اٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا جمعے کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ایسا بالکل نہیں کرنا ہے۔ ایک خاص وقت ہے، نماز عصر سے لے کر نماز مغرب سے پہلے اس بیچ میں آپ لوگوں کو اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جس میں اللہ آپ کی ہر ایک مراد کو قبول فرمائے گا۔ اسی خاص وقت میں آپ لوگ وظیفہ کرنے کے لیے خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ جائیں گے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ آپ لوگ شروع میں درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک کوئی بھی یاد ہو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ بسم اللہ شریف پڑھ کر وظیفے کو شروع کریں، اور وظیفے میں آپ لوگوں کو یہ دعا جو کہ آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک مرتبہ اور دیکھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔
اس مبارک دعا کو آپ لوگوں کو عزیزان گرامین کم سے کم 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ دھیان سے سن لیجئے، 41 بار آپ لوگ اس دعا کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد آخر میں آپ لوگ 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر آخر میں آپ لوگ اللہ کے یہ 4 اسم پاک ملا کر کم سے کم 11 بار تکرار کریں، یعنی کہ 11 بار پڑھیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم۔ ایک مرتبہ اور دیکھیے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم۔ چاروں ناموں کو ایک ساتھ ملا کر، چاروں اسم پاک کو ایک ساتھ ملا کر آپ لوگ 11 بار تکرار کریں، یعنی کہ 11 بار پڑھیں، اور اتنی تیز آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کانوں میں اس کی آواز صاف صاف سنائی دے۔ جب چاروں نام آپ لوگ 11 مرتبہ لے چکے ہوں، اس کے بعد میں آپ لوگ فوراً ہی اپنی حاجت کو مانگیں۔ جو آپ کی 1 سال پرانی مرادیں ہیں، چاہے 1 سال پرانی ہیں، چاہے 1 دن پرانی ہے، چاہے 1 ہفتہ پرانی ہے، کیسی بھی مرادیں ہوں، بڑی مشکل والی ہوں، چھوٹی موٹی ہوں، کوئی بھی ہو، آپ اپنی حاجت رکھیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ذی الحج کے یہ شروع 10 دن بیتنے نہیں پائیں گے، یعنی یہ 10 دن ختم نہیں ہوں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اور عزیزان گرامین، 10 دنوں میں تو 7 دن گزر ہی چکے ہیں، صرف 3 دن بچے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ آپ کو ایک ایسا وظیفہ معلوم پڑ گیا ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں کا 3 دن میں کوئی بھی کام بنے گا، کوئی بھی مراد اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوگی، تو ذرا سوچئے کتنی بہتر بات ہے۔ اور یہ مراد اتنے کم وقفے میں کیوں پوری ہو رہی ہے، یہ بھی سنیے، کیونکہ یہ ایسا وقت ہے، ذی الحج کے یہ شروع کے 10 دن وہ قیمتی دن ہیں جو اللہ کو بے حد ہی پسندیدہ ہیں۔ لہٰذا جو انسان بھی صدقے دل سے وظیفے وظائف پڑھ کے، اللہ کا ذکر کر کے، نفل نمازیں پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے ان شروع کے 10 دنوں میں اپنی مرادوں کو مانگے گا، تو یقیناً اللہ اس کی مرادوں کو قبول فرمائے گا، اس کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوں گی۔ یہ وہ وقت ہے جس کو آپ لوگ اپنے ہاتھ سے ضائع نہ جانے دیں، کیونکہ یہ وہ مبارک دن ہوتے ہیں جو انسان کو پورے سال میں ایک بار ہی نصیب ہوتے ہیں۔ ذرا آپ سوچئے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس بار تو یہ دن نصیب ہوئے، لیکن بیچ میں ہی آپ کا انتقال ہو جائے، پھر اگلے سال میں آپ کو یہ دن نصیب نہ ہوں۔ تو بہتر ہے آج یہ دن نصیب ہوئے ہیں، میں نے آپ سبھی لوگوں کو وظیفہ بھی بتایا ہے، ان دنوں میں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، اور جو وظیفے وظائف آپ لوگوں کو اس چینل پر بتائے جائیں ان کو ضرور آپ لوگ پڑھتے رہیں۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں، اور سب آپ کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔